کبوتر اور اس کی پتنی لوسی کبوتری ایک آٹو سے اترتے ہیں اور اپنا ایک بیگ اٹھا کر جنگل کی طرف اڑتے ہیں۔ وہ چڑیا کے گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ جی بتائیے، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ ہم ودیشی پکشی ہیں، رات گزارنا ہے آپ کے گھر میں، کیا آپ ہمیں آج کی رات اپنے گھر میں رکھ لیں گی؟ آپ پرواسی ہیں، آپ کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ پیچھے بیٹھے کوا اور کوی ان کی یہ بات سن رہے تھے۔ کالو، ان کے اس بیگ میں ضرور پیسے ہوں گے یا پھر کوئی قیمتی چیز۔ ہاں گوری، کیوں نہ ہم ان کبوتروں کو اپنے گھر میں لے جائیں؟ پھر کوے وہاں جاتے ہیں۔ کبوتر اور کبوتری، اس چڑیا کا گھر تو بہت چھوٹا ہے، یہ آپ کو کہاں رکھے گی؟ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہمارا بڑا اور نیا گھر ہے۔ میرا گھر ضرور چھوٹا ہے مگر دل بڑا ہے، آپ چنتا نہ کریں، میں سنبھال لوں گی۔ بھتیجی، یہ کوے بہت لالچی لگ رہے ہیں، ہمیں ایسے ہی پکشی کی ضرورت ہے۔ پھر کبوتر چڑیا سے کہتا ہے، چڑیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم ان کووں کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، ایک رات ہی تو گزارنی ہے ہمیں۔ پھر کبوتر اور کبوتری کووں کے ساتھ ان کے گھر چلے جاتے ہیں۔ یہاں رکھیں اپنا بیگ اور آرام کریں۔ جوس، پھلوں کا جوس پینے کو من کر رہا ہے، ویسے تو ہمارے اس بیگ میں ڈھیر سارے پیسے ہیں، کیا میں دوں آپ کو پیسے جوس لانے کے لیے؟ شرمندہ نہ کریں کبوتر جی، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کی سیوا کرنا ہمارا فرض ہے۔ کالو جی، میں بھی ساتھ جاتی ہوں اپنے مہمانوں کے لیے جوس لینے۔ پھر کوا اور کوی ان کے لیے جوس لینے چلے جاتے ہیں۔ کالو، دیکھا، میں نہ کہتی تھی کہ ان کے بیگ میں بہت دھن دولت ہوگی۔ گوری، اب کسی طرح ہمیں ان کا وہ بیگ چرانا ہوگا، پھر ہی فائدہ ہوگا انہیں رات اپنے گھر میں رکھنے کا۔ تم چنتا نہ کرو پتی جی، میں کر لوں گی۔ پھر وہ جوس لے کر گھر واپس اڑتے ہیں۔ پتی جی، ہم ان کووں کو چونا لگا کر صبح سویرے ہی دوسرے جنگل میں چلے جائیں گے، یہ کوے بہت شیطان ہوتے ہیں، ان کا دھیان رکھنا ہوگا۔ پتی جی، ہمارے پاس ہے ہی کیا جو یہ لوٹیں گے؟ کوے بھی ان کے لیے جوس لے کر آ جاتے ہیں۔ کبوتر اور کبوتری جوس پی لیتے ہیں اور رات آرام سے وہ دونوں کووں کے گھر میں سو جاتے ہیں۔ آدھی رات کو کوا اور کوی ان کا بیگ اٹھا کر باہر پیڑ پر لے جاتے ہیں۔ کالو، اس بیگ کو تو تالا لگا ہوا ہے، یہ کبوتر تو بہت تیز نکلے۔ تم چنتا نہ کرو، کل صبح میں کسی نہ کسی طرح ان سے یہ تالا کھلوا لوں گی، اب تم یہ بیگ ان کے پاس ہی رکھ دو۔ پھر وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ صبح ہو جاتی ہے، کبوتر اور کبوتری بھی اٹھ گئے تھے۔ پتی جی، اس بیگ کے تالے کی چابی کہاں ہے؟ مجھے 1,00,000 روپے نکالنا ہے اس سے۔ 1,00,000 کا نام سن کر گوری اور کالو کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ 1,00,000؟ اتنے پیسے ہیں آپ کے اس بیگ میں؟ پیسے تو ہیں مگر ایک سمسیا ہو گئی ہے۔ وہ کیا پتی جی؟ میں اس بیگ میں پیسے رکھنے کے بعد تالا لگا کر چابی گھر میں ہی بھول آیا ہوں۔ یہ تو بہت برا کیا آپ نے، اب مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میں کیا کروں؟ آپ چنتا نہ کریں، آپ بتائیے آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ 10,000 سے کم میں تو کام نہیں چلے گا۔ لیں آپ ہم سے 10,000 لے لیں۔ یہ ٹھیک ہے لوسی، ہم یہ بیگ اپنے دوست کووں کے گھر میں ہی رکھ جاتے ہیں، اور پھر جب چابی لے کر آئیں گے تو ان کے پیسے بھی لوٹا جائیں گے اور اپنا بیگ بھی لے جائیں گے۔ یہ سن کر کوا اور کوی بہت خوش ہوتے ہیں، وہ اور بھی لالچ میں آ جاتے ہیں اور گوری لوسی کو 10,000 روپے دے دیتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں۔ پھر کبوتر اور اس کی پتنی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کالو، جلدی کرو، جلدی توڑو اس تالے کو، اوپر والا جب بھی دیتا ہے ایسے ہی دیتا ہے۔ پھر کالو جلدی سے ہتھوڑا لاتا ہے اور وہ تالا توڑنے لگتا ہے۔ وہ تالا توڑ کر بیگ کھولتا ہے، اس میں تو پیڑ کے پتے تھے۔ کالو، یہ کیا؟ اس میں تو پیڑ کے پتے ہیں۔ میں پتے ہٹاتا ہوں، ہو سکتا ہے پیسے پتوں کے نیچے ہوں۔ مگر اس بیگ میں سے تو کچھ بھی نہیں نکلتا سوائے پتوں کے۔ کوا اور کوی بیٹھ کر رونے لگ جاتے ہیں۔ کالو، شیطان تو ہم بھی بہت بڑے ہیں مگر وہ کبوتر تو ہم سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلا۔ اچھے بھلے کووں کو الو بنا گے وہ دونوں پتی پتنی، وہ تو ہمارا ہی 10,000 لے کر چلتے بنے۔
भालू, अगर हम लालच ना करते तो आज हमारी जगह चिड़िया रो रही होती। फिर वो बैठे रोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। चिड़िया अपनी नाव में बैठी इंतजार कर रही थी। कभी कभी तो चिड़िया की दिहाड़ी अच्छी लग जाती और कभी कोई भी पक्षी नाव में ना बैठता, बल्कि सभी पक्षी उड़कर ही नदी पार कर लिया करते। फिर शाम के कबूतर और कबूतरी चिड़िया के पास आ जाते हैं। चिड़िया, हम बहुत दूर से आए हैं, थक गए हैं, क्या तुम हमें अपनी नाव में बिठाकर नदी पार करवा दोगी? बैठे बैठे कबूतर और कबूतरी, मेरा तो काम ही यही है। कितने पैसे लेती हैं आप नदी पार करवाने के? केवल 5 रुपए, ज्यादा है तो कम दे देना। ऐसे चिड़िया किसी भी पक्षी से ज्यादा पैसे ना लेती, जितने उनके पास होते उतने ही लेकर उन्हें नदी पार करवा देती। पति जी, उड़कर नदी पार करने से तो कहीं अच्छा है सब पक्षी 5 रुपए देकर नाव में बैठकर नदी पार कर लिया करें। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है नाव में बैठने का। पहले तो काफी पक्षी नाव में बैठ जाया करते थे, मगर अब बहुत कम पक्षी नाव में बैठते हैं। ले जी, किनारा आ गया है और आपका सफर खत्म हुआ। फिर चिड़िया कबूतर और कबूतरी से 5 रुपए लेकर जैसे ही वापस होने लगती है, वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता आ जाती है। चिड़िया बेटी, मुझसे और उड़ा नहीं जाता, मैं थक गई हूँ। क्या आप मुझे सागर वाले जंगल पहुँचा देंगी? मगर माँ जी, मुझे तो सागर वाले जंगल के रास्ते का नहीं पता। मैं बता दूंगी आपको रास्ता। अगर आपको रास्ते का पता है तो बैठे, मैं आपको ले जाती हूँ। फिर बूढ़ी फाख्ता नाव में बैठ जाती है और चिड़िया अपनी नाव चलाती है। कितने बच्चे हैं आपके? माँ जी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक का नाम गुड़िया और एक का नाम कुकू है। अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मैं नाव चलाती हूँ। यहाँ से इस तरफ मुड़ जाओ। ऐसे चिड़िया अपनी नाव चलाती जाती है। नदी जाकर गहरे सागर से मिल जाती है। इतने बड़े सागर में चिड़िया पहली बार नाव चला रही थी। थोड़ी देर बाद एक टापू आता है और बूढ़ी फाख्ता वहाँ उतर जाती है। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है बेटी, मगर मैं दुआ करती हूँ कि ऊपर वाला आपको सफल करे। कोई बात नहीं माँ जी, मैंने आज 5 रुपए कमा लिए थे, उनसे मेरा आज का दिन गुजर जाएगा। चिड़िया अपनी नाव वापस मोड़ती है। वो नाव को तेज करती है, मगर थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि वो तो किसी गलत दिशा में जा रही है, क्योंकि ये रास्ता पहले उसने ना देखा हुआ था। फिर चिड़िया को थोड़ी दूर एक टापू नजर आता है। चिड़िया उस टापू की तरफ जाती है। चिड़िया किनारे पर अपनी नाव रोककर नाव से उतरती है और चिड़िया हैरान हो जाती है। उस टापू पर केलों के पेड़ ही पेड़ थे, जो सोने के केलों से भरे हुए थे। ये कैसा टापू है? यहाँ तो हर पेड़ सोने के केलों से भरा हुआ है। फिर चिड़िया एक पेड़ से कुछ केले तोड़कर अपनी नाव में रख लेती है। मेरे बुरे दिन खत्म हो गए, अब मैं अपने बच्चों को हर खुशी दे सकूंगी। परंतु दूसरे ही लम्हे चिड़िया उदास हो जाती है और उसे याद आता है कि वो तो भूल चुकी है, वो घर वापस कैसे जाएगी। चिड़िया ऐसे उदास बैठी हुई थी कि उसकी नजर आसमान में उड़ते हुए कालू कौवे पर जाती